السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو ہم کچھ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا شکر کرتے ہوئے اس کی تائید و نصرت جو اس کی اپنی سچی جماعتوں کے ساتھ اس کا سلوک ہوتا ہے، کچھ اس کی باتیں، کچھ نصائح، کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے نشان جو باوجود پوری دنیا کی مخالفت کے، باوجود بادشاہوں کی مخالفت کے، حکومتوں کی مخالفت کے باوجود علماء کا اکٹھا ہونا، ملکوں کے علماء کا ایک نقطے پر جمع ہو جانا، اور پھر خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ جماعت کے خلاف انہوں نے اپنی کارروائیاں کرنا اور ان کو ڈھیل دینا، یہ سب کچھ جماعت احمدیہ کی زندگی میں 130 سالہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس نہتی جماعت کو، جس کو دنیا نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو، اور جماعت صرف اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہو، اور ملکوں کے بادشاہ اس کو نیست و نابود اور ناکام و نامراد کرنا چاہیں، اس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ تو آج ہم 130 سالہ تاریخ کے بعد، جبکہ 130 سال پہلے قادیان میں صرف ایک آواز اٹھی تھی کہ میں خدا تعالیٰ نے مجھے امام مہدی بنا کر بھیجا ہے اس زمانے میں، اور میں وہ نبی ہوں جس کی کوئی شریعت نہیں ہے، میں نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں، اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اور اس کی تبلیغ کو دنیا تک مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رسول ہیں، پوری دنیا کے لیے شریعت ہے، لیکن ابھی تک 1400 سال ہو گئے، پیغام نہیں پہنچ سکا دنیا تک، ابھی تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچ سکا۔ وہ پیغام پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ کام امام مہدی میرا پورا کرے گا، جو آخری زمانے میں 14ویں صدی میں آئے گا، اور اس کے نشانات پورے ہو گئے ہیں۔ آسمانی گواہی، چاند سورج کو گرہن لگ گیا ہے حدیث کے مطابق، اور قرآن کے مطابق تمام پیش گوئیاں پوری ہو گئی ہیں۔ یاجوج ماجوج اور دجال جو ہیں وہ سر عام دوڑتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں، کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی ہے۔ پھر جب دعویٰ ہوا اس کے بعد پھر مخالفت کی کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے۔ اس کے باوجود وہ جماعت جس کو اپنے ملک سے بھی نکالا گیا اور قانونی پابندیاں لگا کر اس کی مسجدیں ویران کی گئیں، اور ان کو اپنے اسلام پر عمل کرنے سے روکا گیا، قرآن پڑھنے سے روکا گیا۔ کئی فرعون و نمرود، یعنی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، فرعون و نمرود آئے، انہوں نے کوششیں کی اس جماعت کو تباہ کرنے کے لیے، بھٹو سے لے کر ضیاء الحق تک۔ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نشان دیکھتے ہیں کہ میں ان کو عبرتناک سزا دوں گا۔ تو وہ ہوا جو ہم نے دیکھا، اور یہ بھی ہوا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑے نشان کے بارے میں آپ کو ملے جلے کچھ کلپ دکھاؤں گا۔ حکومت وقت ساتھ مل کر، مولویوں کے ساتھ مل کر، پولیس کی مدد سے
جماعت احمدیہ کی مساجد گرا رہی ہیں، ان کے محراب گرا رہے ہیں، ان کے مینار گرا رہے ہیں، ان کو تالے لگا رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے جو قانون بنا ہوا ہے ہمارے خلاف۔ اور ادھر دیکھیں کینیڈا میں، امریکہ میں، جرمنی میں، یورپ میں وہی جماعت نئی نئی مسجدیں بنا رہی ہے۔ اور آج میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو کینیڈا کی مسجد کا دکھاؤں گا، جس پر گورنمنٹ کینیڈا نے اس مسجد کے نام ایک سڑک کا نام رکھ دیا ہے۔ جو سڑک اس مسجد کی طرف جاتی ہے اس کا نام احمدیہ رکھ دیا ہے۔ احمدیہ سڑک، احمدیہ کریسنٹ جو بھی ہے ان کی زبان میں۔ اسی طرح ایک مسجد امریکہ میں بھی ایسا ہی نام رکھا گیا، اس مسجد کی طرف جانے والی سڑک کا نام احمدیہ روڈ رکھا گیا ہے۔ اور یہ نشان ہے، یہ سوچنے والوں کے لیے ہیں۔ اور پھر آپ کو ایک میں پیش گوئی بھی سناؤں گا جو افغانستان کے بارے میں ہے، وہ بھی ابھی پوری نہیں ہوئی، لیکن قبل از وقت آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی موت بھی پیش گوئی کے مطابق ہوئی ہے، اور ضیاء الحق کی موت بھی جماعت احمدیہ کی پیش گوئیوں کے مطابق ہوئی ہے جو پہلے بتا دی گئی تھی۔ اور آج میں خدا تعالیٰ کے فضل پر انحصار کر کے آپ کو وہ پیش گوئی بھی سنا رہا ہوں جو افغانستان کے بارے میں ہے۔ یہاں احمدیت پورے ملک میں سب سے پہلے پھیلے گی۔ تو یہ ہے کچھ ان لوگوں کے لیے دعا کا طریقہ بھی سکھاؤں گا جو سیدھے راستے پر آنا چاہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیں، اس کے لیے بھی ایک نصیحتی کلپ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا۔ آئیں اب چلتے ہیں ان ویڈیو کی طرف جو میں نے باتیں کی ہیں۔ میرا سوال مشرف احمد کالو صاحب سے یہ ہے کہ افغانستان میں صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اور جماعت احمدیہ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک نہیں کبھی بھی اب افغانستان میں امن و امان نہیں ہوگا۔ تو کالو صاحب سے میرا کویشچن یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے اب کہ افغانستان میں اب کس طرح دوبارہ سکون ہوگا، امن ہوگا؟ اور نیکسٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ افغانستان میں جماعت احمدیہ کا کیا مستقبل ہے اگلے آنے والے 10-20 سالوں میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر ایک قوم پہ خدا کا عذاب بھڑکا ہے، خدا کا غضب بھڑکا ہے، تو جب تک وہ قوم توبہ نہیں کرے گی خدا کا غضب دھیما نہیں پڑے گا۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کو خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ دنیا میں سب سے پہلے احمدیت کا غلبہ افغانستان کی سرزمین میں ہوگا، کیونکہ جس سرزمین میں صاحبزادہ عبداللطیف کا خون بہایا گیا، اس خون کی قربانی کا انعام خدا تعالیٰ یہ دے گا کہ سب سے پہلے اس ملک کے افراد کی اکثریت احمدیت کو قبول کرے گی۔ یہ کب ہوگا اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ویسے آپ شمس صاحب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا ہمیں اس سلسلے میں سکھائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جو میں نماز میں مانگا کروں۔ تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی
मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, कि ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है, जुल्मन कसीरन, बहुत ही गुनाह किए हैं मैंने। वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, लेकिन जानता हूं और यह भी जानता हूं अच्छी तरह कि तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं। फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, बस मेरी मग़फ़िरत अपने हुज़ूर से फरमा। बहुत ही प्यारा अंदाज है यह दुआ का। फ़ग़फ़िर ली नहीं कहा सिर्फ, बल्कि फरमाया कि अपनी जनाब से, यानी मेरा इस्तिहक़ाक़ कोई नहीं है। इसी मज़मून को मज़ीद वाज़ेह फरमा दिया। पहले ये कहा कि मैं इतना, ये कहो कि मैं इतना गुनाहगार हूं कि गुनाहों में मैंने हद कर दी है। तू अपनी जनाब से, अपने हुज़ूर से अता फरमा दे। वरहमनी, और मेरा मामला तो रहम का है, इस्तिहक़ाक़ का नहीं है। तू रहम फरमा। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। बस इस दुआ को इल्तिजाम से जमात अहमदिया अपने लिए इख्तियार कर ले, क्योंकि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अब जब के अमल की हालत में हो अपने लिए इस्तिग़फ़ार करो। जब वो वक्त आ जाए कि खुदा के अजाब पहुंच जाएं और कौमों को अपनी लपेट में ले लें, वो वक्त इस्तिग़फ़ार का नहीं होता। बस आज जो तुम इस्तिग़फ़ार करोगे वो मुश्किल वक्तों में तुम्हारे काम आएगी। और मैं देख रहा हूं कि दुनिया बड़ी तेजी के साथ तबाही की तरफ जा रही है और बहुत ही शदीद मसाइब दुनिया पर पड़ने वाले हैं। और कोई मुल्क, जैसा कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेशगोई फरमाई थी, इन खतरात से अमन में नहीं होगा। ना जज़ायर के रहने वाले, ना हिंदुस्तान, ना पाकिस्तान, ना पंजाब के लोग, और बहुत बड़ी तबाहियां आने वाली हैं। चंद साल का वाकया हो या चंद और साल का, लेकिन अब ये मुकद्दर हो चुका है। इंसान के अमाल इतने स्याह हो चुके हैं और उसकी जुर्रत खुदा ताला के खिलाफ इतनी बढ़ चुकी है और उसके मजालिम इस इंतहा को पहुंच चुके हैं कि जब ये वाकयात इस शिद्दत से होने लगे तो अल्लाह की पकड़ आ जाया करती है। इसलिए इस्तिग़फ़ार करें और कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जो इस्तिग़फ़ार करता है और उसके दिल में खुदा ताला की मोहब्बत होती है, उस वक्त उसके दिल के किसी जर्रे को भी आग नहीं पहुंच सकती, किसी हिस्से पर भी खुदा ताला का अजाब वारिद नहीं हो सकता। बस ऐसे दिल बना लें कि जो खुदा की मोहब्बत और उसके प्यार के नतीजे में और आपके इस्तिग़फ़ार के नतीजे में खुदा ताला की पकड़ से महफूज रहें, और अल्लाह ताला तमाम दुनिया पर भी रहम फरमाए और बनी नौ इंसान के लिए भी अहमदियों ही को इस्तिग़फ़ार की तौफीक बख्शे।